السلام علیکم دوستو، چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ دوستو آج ہم ڈسٹرکٹ ننکانہ اس کی تحصیل سانگلہ ہل کے سانگلہ ہل پارک میں کھڑے ہیں۔ دوستو اس پہاڑی کا جو تاریخ ہمیں ملتی ہے وہ بہت لمبی چوڑی ہے۔ بہت ساری آپ کو اس کے متعلق ویڈیو ملیں گی جس کی ہسٹری تاریخ آپ کو بہت ملے گی، لیکن ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ آج ہم آپ سے منظر شیئر کریں گے۔ دوستو دراصل یہ پہاڑی نہیں تھی، ایک پہاڑ تھا، اور یہ جو ایریا ہے آج سے تقریباً 3-4 ہزار سال پہلے یہ ایک پہاڑی ایریا تھا۔ یہاں صرف ایک پہاڑی نہیں تھی بلکہ یہاں کئی پہاڑ موجود تھے جو برصغیر کے اندر انگریزوں سے پہلے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اس کو کاٹا گیا۔ تو برٹش کے دور میں دوستو اس کی بہت سارے ریلوے ٹریک میں اس کو بچھایا گیا، اس کے پتھر کاٹ کے، اور بہت ساری ایسی بلڈنگز تھی جہاں اس کے پتھر کو یوز کیا گیا، استعمال کیا گیا۔ اگر ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو ہمارے قریب ہی ایک پرانا ریلوے کا انجن کھڑا ہے جو اس کی منہ بولا اور دیکھا ثبوت ہے۔ تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ریلوے کا انجن ہے پرانا، یہ کوئلے سے چلا کرتا تھا، اور ریلوے اسٹیشن جو سانگلہ ہل کا جنکشن ہے وہاں سے یہ انجن پتھر لے کے آتا تھا، یہاں سے لے کے جاتا تھا، اور مختلف شہروں میں مختلف کام کے لیے پتھر کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سانگلہ ہل کی پہاڑی سے ہمیں اسکندر اعظم کی ہسٹری بھی ملتی ہے، تو مختلف قسم کی ہسٹری ہے۔ تو دوستو یہ پہاڑی کی لینتھ جو ہے وہ تقریباً 200 سم تھنگ فٹ ہے، لیکن اب یہ کاٹ کے بالکل تھوڑی سی رہ گئی ہے، تقریباً 70-80 فٹ جو ہے وہ اس کی لمبائی جو رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ سانگلہ ہل کے ہل پارک کے اندر بہت ساری ہسٹری آپ کو ملتی ہے۔ یہاں انجن آتا تھا، پتھر لے کے جاتا تھا، ریلوے ٹریک تھا جو نہر کے اوپر سے آتا تھا، جس کو پھٹوں والا پل بھی بولا جاتا ہے، اس کے اوپر سے یہ آتا تھا، اور وہاں سے یہ پتھر لے کے اس کو واپس لے کے چلے جاتے تھے۔ تو دوستو اس کے علاوہ بہت ساری آپ کو سانگلہ ہل کی ہسٹری ملے گی۔ تو یہ آئیے ہم پہاڑی کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے لوگ ایک سال کے اندر کتنے لوگ یہاں آتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو یہ میرے پیچھے جو پہاڑی ہے، میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ دراصل پہاڑی نہیں ایک پہاڑ تھا، لیکن انگریزوں کے دور میں اس کو کافی تراشا گیا، کاٹا گیا، جس کی وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ یعنی کہ پہاڑی کی شیپ رہ گئی ہے۔ تو مختلف شہروں میں پاکستان کے اندر، نہ صرف پاکستان سے بلکہ دوسری کنٹریز کے اندر سے لوگ یہاں مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر پاکستان کی بات کریں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، راولپنڈی، مختلف شہروں سے لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو ہم اس پہاڑی کے علاقائی لوگ ہیں، اب کہہ لیں کہ ہم اس کے نیٹیو ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمیں اس کی ہسٹری کا سارا پتہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی تاریخ کے مطابق انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن ہم آپ کو جو بات بتائیں گے وہ بالکل انشاءاللہ سچ ہوگی۔ تو دوستو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ سارا ایریا جو تھا گراؤنڈ جو ہل پارک ہے، یہ ایک ویرانہ ایریا تھا، ویران تھا یہاں، یعنی کہ کوئی آبادی ہم نے اپنی آنکھوں سے یہاں نہیں دیکھی۔ اور اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو یہاں کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ جو تھے وہ آباد تھے، کیونکہ ہمیں جگہ سے لگتا ہے کہ جیسے یہاں کوئی نہ کوئی لوگ آباد تھے۔ تو آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے یہاں ویران ہی ویران تھا، یعنی کہ کوئی آبادی موجود نہیں تھی، نہ ہی یہ پارک تھا اور نہ ہی یہاں لوگ آباد تھے، صرف لوگ آتے تھے۔ اس وقت سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، یہ تقریباً 2007-8 کے بعد بنی ہیں، تو یہاں سیڑھیاں بھی موجود نہیں تھیں، لوگ یہاں جاتے تھے اوپر بیک سائڈ پہ، اور وہ پتھروں سے چڑھ کے اوپر جایا کرتے تھے۔ اور بعض کا کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک ہوٹل ہے اور یہ فلاں، یہ کچھ نہیں ہے، صرف ویسے ہی وہ سائے کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اور وہاں لوگ جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹیبل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، لوگ ریسٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ دوستو سانگلہ ہل کی ہسٹری تھی۔ اور اگر آپ کا اتفاق ہو، اگر آپ کا یہاں سانگلہ ہل سے گزر ہو تو ضرور سانگلہ ہل پارک دیکھیے گا اور ہل کو بھی ضرور انجوائے کیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں
اور لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔